بہار رمضان، بہار رمضان، رحمت و برکت کی غیشان، بہار رمضان، بہار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شان اسلام چینل پر خصوصی رمضان نشریات سمسیٹ اسلامک پروڈکشن کی جانب سے خصوصی رمضان نشریات بہار رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ فہام قادری۔ ناظرین کرام، بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں آج کی بابرکت نشریات کا۔ ناظرین کرام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیک بات کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سوشل میڈیا اور حقوق العباد، اور اس پر انشاءاللہ ہمارے درمیان ہم اور عالم سیگمنٹ میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس پر کلام فرمائیں گے۔ ہم اور عالم میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین، اور میں آپ سے ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں اور آپ سب دیکھتے رہتے ہیں، جناب علامہ مفتی تنویر حسین اتاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا، آپ نے ایک بار پھر ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اور انہی کے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، خوش الہان ثناخواں، خوش اخلاق کے مالک، بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے جناب محترم محمد سفیان قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہی بہت شکریہ تشریف لانے کا، جزاک اللہ۔ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ آئیے ناظرین کرام، اپنی نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ مفتی صاحب، اسٹیٹس اسکرین شاٹ کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس پر تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑی سی ایک تمہیدی گفتگو کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تو سابقہ زمانے میں کیونکہ قدیم دور تھا، پرانے حالات تھے، اتنی کوئی جدت نہیں تھی، تو اس میں حقوق العباد جو ہے وہ محدود قسم کے تھے۔ یعنی کوئی آپ کے تعلق میں آئے گا، کسی سے آپ رابطے میں رہیں گے تو ہی جو ہے اس کا حق تلف یا اس کا حق آپ باطل کریں گے۔ لیکن چونکہ اب جب زمانہ تبدیل ہوا ہے، زمانے میں جدت آئی ہے، احکامات اور مسائل میں بھی جدت آئی ہے، تو اسی طرح حقوق العباد کے مسائل بھی بہت زیادہ بڑھ گئے اور عام ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے لوگوں کے بہت زیادہ حقوق تلف ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ذریعہ ہے وہ ہمارے یہاں واٹس ایپ کے ذریعے اسٹیٹس جو ہے وہ اسکرین شوٹ کرنے کا معاملہ ہے۔ اچھا، دیکھا جائے تو جو واٹس ایپ کا اسٹیٹس کا جو فیچر ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھانا، کہ جو لوگ آپ کے پاس آپ سے متصل ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ اپنی حیثیت جو بھی آپ کے دماغ میں ذہن میں چل رہا ہوتا ہے اس سے آپ اپنے قریبی لوگوں کو متعارف کروانا مقصد ہوتا ہے۔ اچھا، صرف دکھانا مقصد ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے، ایک وقت کے لیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی لگایا، کچھ لمحے کے لیے، 2 منٹ بعد اسے ہٹا دیا۔ بعض لوگوں نے پورے دن کے لیے لگا ہوا چھوڑ دیا، تو صرف دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب کوئی اسے اس کی اجازت کے بغیر، یعنی جس نے اسٹیٹس لگایا ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کا اسکرین شاٹ لے کر یا کسی طریقے سے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لے اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر اس کا کسی وقت میں اس کا غلط استعمال کرے یا بے جا استعمال کرے، تو یہ اس کی حق تلفی ہوگی۔ اچھا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر وہ اسٹیٹس ایسا ہے جو اس کی ذات کے متعلق ہے، یعنی اس نے اپنی ذاتی تصویر لگائی ہے، اپنی ذاتی زندگی کے متعلق کچھ لکھ کے لگایا ہے، اب آپ اسے محفوظ کر کے آپ اس کو آگے شیئر کریں گے، اس کی اجازت کے بغیر پھیلائیں گے، تو یہ اس کی حق تلفی ہوگی۔ اور اگر وہ اسٹیٹس ایسا ہے کہ جو اس کے خاندان کے متعلق ہے، اور اس کے خاندان کی کوئی کمزوری ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو اس کے گھر والوں کے متعلق ہے، اگر آپ اس کو بے جا استعمال کریں گے یا اس کی اجازت کے بغیر اس کو آگے پھیلائیں گے، تو اب وہ پورے خاندان والوں کی حق تلفی ہوگی۔ تو دیکھا جائے گا یہاں پر کہ اسٹیٹس جو اسکرین شاٹ کیا جا رہا ہے وہ کس طریقے سے ہے۔ اچھا، جو اسٹیٹس لگانے والے میں ان کو بھی دعوت فکر دینا چاہوں گا
کہ وہ بھی اسٹیٹس لگاتے وقت یہ دیکھیں، غور کریں کہ میں کیا لگا رہا ہوں. عام طور پہ میوزیکل اسٹیٹس اور اس طرح کی چیزیں، بے حیائی کی چیزیں لگا دیتے ہیں. اللہ اب ہوتا یہ ہے کہ خود نے تو لگا دی، خود نے تو دیکھا، گناہ میں مبتلا ہوا، لیکن اب جو اس کے اسٹیٹس کو ملاحظہ کرے گا، دیکھے گا، وہ بھی گناہ میں پڑے گا. تو اب اس کا گناہ بھی اس کے سر پر آئے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر اس دیکھنے کی وجہ سے مزید کوئی گناہ میں پڑے تو اس کا بھی وبال اس کے سر پر آئے گا. تو اسٹیٹس لگانے والوں کو اس میں غور کرنا چاہیے کہ میں کیا لگا رہا ہوں اور اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، مجھے نیکی ملے گی یا اس کا عذاب ملے گا، اس پر غور کر لینا چاہیے. اچھا مفتی صاحب، اس کے علاوہ جیسے کوئی میسیجز وغیرہ کرتا ہے یا وائس وغیرہ کرتا ہے تو وہ فارورڈ کر دیتا ہے اس کی اجازت کے بغیر، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کے اندر ہمارے یہاں خاص طور پہ اس کا دھیان رکھا جائے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس آ رہی ہے تو وہ آپ پر اعتماد کر کے، آپ پہ بھروسہ کر کے آپ کے پاس بھیج رہا ہے، چاہے وہ وائس ہو، چاہے وہ آپ کی اپنی تصویر ہو، یا کوئی ایسی فائل، کوئی ایسی چیز آپ کے پاس امانتاً بھیج رہا ہے، یا آپ کو ہی صرف دیکھنے کے لیے بھیج رہا ہے یا سننے کے لیے بھیج رہا ہے. اب آپ اس کو اجازت کے بغیر اس سے آگے فارورڈ کرنا، یا ایک مقصد کے لیے، ایک مثال کے طور پہ گروپ میں بھی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے نا، واٹس ایپ گروپ بھی بنے ہوتے ہیں. اب اس میں اگر کسی نے وائس کری ہے تو وہ صرف اس گروپ کے لوگوں کے لیے. اب اگر آپ اس کو اس گروپ سے ہٹ کر کہیں شیئر کریں گے یا کسی کو دکھائیں گے، سنائیں گے، تو یہ ایک حق تلفی ہوگی، کیونکہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ اس موقع محل کے اندر بات کی جا رہی ہے. اور اگر آپ اس موقع محل سے ہٹ کر اگر آپ اس کی وائس کو استعمال کریں گے یا کہیں سنائیں گے تو یہ اس کی حق تلفی ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب، یہ بھی دیکھا گیا کہ بعضوں کا سوشل میڈیا کا دور تو چل ہی رہا ہے کہ لوگ جو ہیں، یعنی جیسے کوئی تہوار وغیرہ آتا ہے یا رمضان مبارک آتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ بھائی رمضان مبارک کے آنے سے پہلے جو دعوت دیتا ہے اس کے اوپر جو ہے جہنم کی آنکھ جو ہے حرام ہو جاتی ہے اور جنت واجب ہو جاتی ہے. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں اس طرح کی تو بے شمار چیزیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں، بغیر تحقیق کے لوگ اسے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، لوگ نیکی کا کام سمجھ کے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے کہ حدیث کی طرف منسوب کر کے وہ بات پھیلائی جا رہی ہوتی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بات میں نے نہ کہی ہو اور اسے میری طرف منسوب کیا جائے تو منسوب کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ اکبر. نسبت کرنے والے کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں. جو بات سرکار نے ارشاد نہیں فرمائی وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف نسبت کرنا، یہ بہت بڑا بہتان ہے، جھوٹ ہے، اور اس طرح کا جھوٹ باندھنے والے پر اتنا بڑا عذاب ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں. تو کوئی بھی حدیث کے نام پر کوئی بھی بات پہلے پھیلانی نہیں چاہیے. میں نے کتنی حدیث، کیونکہ جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے تھوڑی لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے تو لوگ اب پوچھ لیتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے یا اس کا حوالہ بتا دیں. تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی پوسٹ بنی ہوئی آئی، بڑی اچھی پوسٹ بنی ہوئی ہے، بڑے عمدہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور جب اس میں دیکھا کہ بخاری فلاں حدیث نمبر یا حدیث نمبر اس پہ درج کی ہوئی ہے، جب ہم اس حدیث پر پہنچتے ہیں تو وہاں کوئی اور حدیث ہوتی ہے. اس کتاب پر پہنچتے ہیں، اس ورق پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ حدیث موجود ہی نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں عام ہو رہی ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے، ربیع الاول کی آمد سے پہلے ایک یہ بہت زیادہ وائرل ہو جاتا ہے کہ جو اس مہینے کی مبارکباد دے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں اس طرح کی جو ہے وہ بشارت نہیں سنائی گئی ہے کہ جو کسی مہینے کی مبارکباد دے اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. بالکل بالکل. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت ہی عمدہ گفتگو فرمائی. اللہ پاک ہماری اس کاوش کو، اس کوشش کو قبول فرمائے. دیکھا ناظرین کرام آپ نے کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. اپنے دوسرے سیگمنٹ ثنائے سرور کی طرف چلتے اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت آواز موجود ہے. میں چاہوں گا محمد سفیان قادری سے کہ ابتدان جو ہے آپ سے ہی کی جائے اور ابتدان میں جو ہے کلام اعلیٰ حضرت سے کی جائے. موری نیا پار لگا جانا بس خامہ خام میں نوائی رضا میری نائے رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا نا چار اس راہ
राज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहे दूसरा जाना। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद सुफियान कादरी करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में मोहब्बतें और अक़ीदतें पेश कर रहे थे। अच्छा मुफ्ती साहब से मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहब एक सवाल आया है कि मुफ्ती साहब कि कुछ लोग जो है मैसेज करते हैं व्हाट्सअप पे, तो मैसेज तो करते हैं लेकिन जो व्हाट्सअप पे जैसे ब्लूटूथ का निशान आता है तो लोग जो है प्राइवेसी लगा देते हैं। ज़ाहिर है कि उनके पास तो शो होता है लेकिन जो जिसको भेजा जाता है वो सुनता नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये एक और नया फीचर मुतारिफ करवाया है व्हाट्सएप की जो एप्लीकेशन है। तो इसमें ये है कि पहले पुराना सिस्टम ये था कि आपके पास वॉइस या कोई मैसेज आएगा तो अगर आपने सुन लिया है तो भेजने वाले के पास ब्लू टिक चला जाएगा। जी जी। अच्छा, अब इन्होंने ये कर दिया है कि आपने सुन लिया है या नहीं सुना है, भेजने वाले के पास ब्लू टिक नहीं होगा। तो ये इस मुताल्लिक उलमाए कराम ने फतवा ये दिया है कि ये धोखा है। यानी अगर आपने उस मैसेज को देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया और आपने सेटिंग ये करी हुई है कि भेजने वाले के पास ब्लू टिक ना हो, तो ये आप एक तरह से मुसलमान को धोखा दे रहे हैं कि जो काम आपने कर लिया है और उस काम पर जो निशानदही होनी चाहिए वो निशानदही आप छुपा रहे हैं। तो इस वजह से उलमाए कराम ने कहा है कि ऐसी सेटिंग करना या इस तरह के फ़ीचर्स का इस्तेमाल करना ये धोखा है। और अगर किसी ने इस तरह से किया हुआ है अपने मोबाइल व्हाट्सएप पर तो इस सेटिंग को फौरी तौर पे चेंज करें और उससे तौबा भी करें। तो किसी मुसलमान को धोखा देना या उसको अजियत में रखना ये बहुत बड़ा गुनाह भी है। मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान से, उसके हाथ से जो है, उसके कलाम से दूसरा मुसलमान जो है महफूज रहे। तो इसमें ये भी दाखिल है कि ज़ाहिर सी बात है आप मैसेज पढ़ने के बावजूद भी है वहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने नहीं पढ़ा या मैंने नहीं सुना, और बेचारा वो अजियत में कि पता नहीं कब पढ़ेंगे, कब देखेंगे, कब सुनेंगे। वो एक जो है तफसीर उसमें रहेगा, तजस्सुस में रहेगा कि पता नहीं पढ़ा या नहीं सुना। तो ये मुसलमान को धोखा देना है, तो इससे बचना चाहिए। और अगर किसी ने ऐसी सेटिंग करी हुई है तो उसे अपने जो है सेटिंग को दुरुस्त करे और आइंदा जो है इस तरह के मामलात से बचे। ये भी हुकूकुल इबाद के मामलात में से हैं। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। नाज़रीन किराम, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है हमारे मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमा रहे थे। हमारे साथ एक और सनाखा मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाले जनाब मोहतरम मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी से चाहूँगा कि आप भी कुछ कलाम हमें सुनाएं। जी बिस्मिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हादिरी मदीना के हवाले से बड़ा खूबसूरत कलाम मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। ये चक्की फातिमा की चल रही है, ये चक्की फातिमा ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। नवासों का वो सदका बांटते हैं,
صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت شعر اس کلام کا کہ اے دل تو مجھے کبھی تو ساتھ لے جا، اے دل تو مجھے کبھی تو ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں عبداللہ قادری مدینے کا کلام سنا رہے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی بات رب حاضر نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کا اور ہمارا ساتھ انشاءاللہ اسی طرح انتہائی رمضان تک رہے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔